السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات ادب سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دوستو بزرگوں، یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے اور اب کچھ دنوں کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاوے گا۔ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اس میں سے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ یہ جو زندگی اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو دی ہے، اس زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اگر ہم لوگوں کو زندگی دی ہے تو اس کو غنیمت سمجھ کر ہمیں اعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، ورنہ یوں دنیا ہم چھوڑ کر چلے جائیں گے، اس کے بعد وہاں کچھ کام نہیں آئے گا۔ یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالی بندوں سے بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ تم نے 11 مہینے اپنی من مرضی زندگی گزاری، تم نے 11 مہینے جس طریقے سے عبادت کرنی تھی نہیں کی، حالانکہ پورے سال ہمارے اوپر جو ہے نماز فرض ہے، لیکن چلو تم نے لاپرواہی سے زندگی گزاری،
اب اللہ تبارک و تعالی جو ہم لوگوں کو کچھ مہینے یا عطا فرماتے ہیں یا کچھ رات ہم لوگوں کو نصیب فرماتے ہیں، یہ اس وجہ سے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے، توبہ استغفار کرے۔ ورنہ یاد رکھیے، آپ کو معلوم ہوگا اس مسجد میں یا اور مسجدوں کے اندر بہت سارے آپ کے دوست ہوں گے، بہت سارے رشتہ دار ہوں گے جو یہاں آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہوں گے، لیکن ان میں سے کتنے ایسے ہیں جو اللہ کے پیارے ہو گئے؟ ہوئے یا نہیں؟ موت کب آتی ہے، کس وقت آتی ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ لیکن موت سے پہلے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو زندگی دی ہے تو اس زندگی کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اگر اللہ نے آپ کو ابھی جوانی کے عالم میں آپ ہیں اور جوانی سے نوازے ہیں تو اس جوانی کو آپ فالتو وقت میں مت گزاریے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہماری جوانی، چاہے وہ لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو، ہماری جوانی کہاں جا رہی ہے؟ ہماری جوانی شراب کے اڈوں میں جا رہی ہے۔ ہماری جوانی کہاں جا رہی ہے؟ تو ہماری جوانی گناہوں میں جا رہی ہے۔ ہماری جوانی کہاں جا رہی ہے؟ ہم نمازوں کو چھوڑے ہوئے ہیں، ہم سنتوں کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ ہماری جوانی کہاں جا رہی ہے؟ ہماری جوانی جوا کے اڈوں میں جا رہی ہے۔ ہماری جوانی نہ جانے جس جوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت پسند ہے، اور حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جوانی میں عبادت کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کل قیامت کے میدان میں اللہ کے عرش کے سائے میں ایسے لوگوں کو جگہ نصیب ہوگی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ مل جانا میدان محشر میں، جبکہ بالکل سورج قریب ہوگا، گرمی کی شدت ہوگی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اس وقت کا عالم کو آپ تصور کیجئے کہ ہمارا کیا حال ہوگا۔ ہم تو گنہگار ہیں، ہماری بات چھوڑ دیجئے، بڑے بڑے انبیاء کرام علیہم السلام اللہ سے ڈر رہے ہوں گے۔ اللہ ایک طرف اگر غفور ہے، رحیم ہے، تو اللہ قہار بھی ہے، اور بڑے بڑے انبیاء کرام اس بات پر ڈر رہے ہوں گے کہ آج ہمارا کیا عالم ہوگا۔ آج کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک غلطی کی وجہ سے اللہ مجھے پکڑ لے وے۔ حالانکہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام جنتی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، صرف ہمارے نبی کو چھوڑ کر سب کی زبان پر کیا لفظ ہوگا؟ یا رب نفسی، یا رب نفسی۔ تو اب سوچیں ہمارا کیا عالم ہوگا اس وقت جو جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگائے ہوئے ہوں گے۔ ان جوانوں کو، مرد ہو یا عورت ہو، اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب عطا فرماویں گے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں جو جوان ہو، جو ہٹھے کھٹے ہے، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، اور جوانی کے عالم میں، گرمی کی شدت میں اگر آپ رمضان کے روزے رکھو گے، اگر آپ رمضان میں بھوکا پیاسا رہو گے، اگر آپ
رمضان میں تراویح کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھو گے، اگر آپ رمضان میں ہر شریر کے جتنے بھی انگ ہیں وہ سب کا روزہ رکھو گے تو سن لو اللہ تبارک و تعالی خود فرما رہے کہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ کتنا دوں گا یہ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ صرف یہ نہیں کہ ہم بھوکا رہ گئے پیاسا رہ گئے اسی کا نام روزہ ہے، ہمیں ابھی سے نیت یہ کرنی ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں روزہ ہر حال میں رکھنا ہے، کوئی مجبوری نہیں تو نہیں، ایسا نہیں کہ ہم چھوڑ دیے۔ آج کل تو میں دیکھتا ہوں کہ ہٹے کٹے نوجوان روزہ چھوڑے ہوئے ہیں، کوئی مجبوری نہیں اور گھوم رہے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ملتے ہیں مین روڈ وغیرہ میں کہ نوجوان لوگ ہیں اور دن دہاڑے ہوٹلوں میں گھوم رہے ہیں، ہوٹل میں جا کے کھا رہے ہیں۔ اب بتائیے یہ تو شرم والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ مہینہ عطا فرمایا، اس میں کچھ کرنے کا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اس میں اعمال کرنے کا ہے اور اپنے نامہ اعمال میں درج کروانا ہے، اور ہم کہیں اور وقت گزار رہے ہیں۔ تو یہ جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ آج آپ غور کیجئے کہ ہماری جوانی کہاں جا رہی ہے۔ آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہے، اکثر و بیشتر لوگ آج جوانی کو غلط جگہوں پر استعمال کر رہے، آج نمازوں کو چھوڑے ہوئے ہیں، قرآن کی تلاوتوں کو چھوڑے ہوئے ہیں، ہر چیز کا ان کے پاس وقت ہے، پارکوں کے اندر گھومنے کے لیے اس کے پاس وقت، سینما گھر میں جانے کا اس کے پاس وقت، شیطانی راہ میں مال خرچ کرنے کا اس کے پاس وقت، لیکن اس کے پاس وقت نہیں ہے تو نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے تو قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے، ہاں اخبار پڑھنے کا وقت ضرور ہے، ٹیلی ویژن میں سیریل دیکھنے کا وقت ہے، لیکن کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ یہ اللہ کی جو مقدس کتاب ہے، یہ قرآن تو فرض ہے، اور قرآن صرف مردوں کے لیے نہیں تمام لوگوں کے لیے فرض ہے، مرد ہو یا عورتیں ہو، لیکن ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، لیکن آج ہمارے پاس اس میں وقت نہیں رہتا۔ آپ دیکھیں تو صحیح، یہ اتنا بڑا معجزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، یہ جو قرآن ہے یہ رمضان سے وابستہ ہے، رمضان سے وابستہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان ہی میں شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل کیا۔ پورا قرآن کریم کب نازل ہوا؟ بھائی شب قدر میں نازل ہوا قرآن، پوری ایک سورت بھی نازل ہوئی ہے، جیسے جیسے ضرورت پڑی ویسے ویسے نازل ہوتی رہی، اور پورا قرآن جو ہے وہ شب قدر میں نازل ہوا۔ اب یہاں دیکھیے کہ جو بندہ یا بندی رمضان المبارک میں اہتمام کے ساتھ قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں تو حدیث کے اندر ہے کہ قرآن شریف پڑھنے والے کی سفارش کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد ہو یا عورت ہو جو قرآن شریف پڑھے گا، رات میں تنہائی میں پڑھے تو زیادہ بہتر ہے، یا دن میں بھی پڑھیں گے تو یہ قرآن شریف پڑھنے والے کی سفارش کرے گا کہ اللہ یہ رات میں قرآن شریف پڑھا کرتا تھا، اپنی نیند کو قربان کر دیا اور قرآن شریف اچھے انداز سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، اس لیے میرے حق میں سفارش قبول فرمائیے اور اس کو جنت میں داخل فرمائیے۔
اللہ تبارک و تعالی سفارش قبول فرماویں گے اور ایسے بندے اور بندیوں کو جنت میں داخل فرماویں گے۔ یہ قرآن شریف اتنا بڑا معجزہ کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام کو معجزات دیے گئے وہ سب کے سب معجزات ختم ہو گئے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ ملا تھا وہ کیا؟ عصا، لاٹھی۔ وہ لاٹھی سے بہت سارے کام کیا کرتے تھے۔ وہ عصا جب دریا میں مارے تو 12 راستے نکل گئے تھے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی عصا کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پتھر پر مارے تو 12 چشمے پانی کے نکل آئے، اور اسی عصا کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب زمین پر مارے تھے، جب جادوگر لوگ آئے وہاں جادو دکھانے کے لیے، سب مارے تھے اپنی لاٹھی کو تو سانپ بن گیا تھا، بنا تھا یا نہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی لاٹھی کو مارے تھے تو وہ بڑا اژدہا بن گیا تھا اور سارے سانپوں کو نگل لیا تھا۔ لیکن یہ عصا اگر اب ملے گا تو کچھ کام نہیں آئے گا، اگر یہ لاٹھی اب ملے گی تو کچھ کام نہیں آئے گا۔ یہ عصا، یہ جو معجزہ تھا، یہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ کیا ملا تھا کہ بھائی مادرزاد اندھوں کو جو ہے نابینا کو بینائی عطا فرما دیتے تھے اللہ کے حکم سے۔ کوڑھیوں کی جو بیماری ہے، جو لا علاج بیماری اس وقت شمار ہوتی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بیماری کو ٹھیک کر دیتے تھے۔ اب ابھی تو بھائی سائنس کا دور ہے، ترقیات کا زمانہ ہے، لیکن اس وقت آپ تصور کیجئے کہ سائنس وغیرہ ٹیکنالوجی وغیرہ کا دور نہیں تھا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام لا علاج بیماری، یعنی ایسی بیماری جو ڈاکٹر سمجھو کہ جواب دے دیتے تھے، ڈاکٹرز جواب دے دیتے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے ٹھیک کر دیتے تھے۔ اب یہ معجزہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا، ختم۔ اب یہاں پر دیکھیے اور بھی انبیاء کرام کو بڑے بڑے معجزات دیے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا کہ بھائی وہ تمام چیزوں پر حکومت کرتے تھے، انسانوں پر، جناتوں پر، پرندوں پر، لیکن صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تھا یہ معجزہ۔ لیکن الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ ملا، قرآن شریف، وہ ہو بہو آج ہمارے پاس موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ قرآن شریف پڑھنے والے کل قیامت کے میدان میں اس کا اجر پتہ چل جاوے گا۔ قرآن شریف ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسی کتاب ہے کہ جب اس کو کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اس کے اندر ایک الگ نورانیت پیدا ہوتی ہے، ایک الگ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم قرآن شریف کو رسمی طور پر پڑھ دیتے ہیں۔ بہت سارے حفاظ، تمام حفاظ نہیں، بہت سارے حافظ حضرات بھی ایسے قرآن کو پڑھتے ہیں جلدی 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 جلدی، سپر فاسٹ ایکسپریس، پتہ نہیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ بھائی اس طرح قرآن کا مذاق ہے۔ کم سے کم قرآن کو اس طرح پڑھے تراویح کے اندر کہ لوگوں کو، عوام الناس کو، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ حافظ صاحب کیا پڑھ رہے ہیں۔ لیکن یہاں سننے والے بھی ویسے ہی کہ نہیں حافظ صاحب آپ جو ہے نا پون گھنٹہ لگا دیتے، آدھا گھنٹہ میں مکمل کیجیے۔ سعودی عرب کے اندر آپ جائیے، عرب کنٹری میں آپ جائیے، اتنے اطمینان سے قرآن شریف کو سنتے ہیں۔ کیوں سنتے ہیں؟ قرآن شریف کو سمجھتے ہیں۔ وہ جب سمجھیں گے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہاں جنت کی بشارتیں ہیں یا جہنم کا تذکرہ آ رہا ہے،
اس میں کون سے اعمال کرنے کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، کون سی چیز سے رکنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، جب یہ آپ سمجھیے گا، اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ ہر بات مولوی سے نہ پوچھے، کچھ اپنے آپ بھی مطالعہ کیجیے، پڑھیے، معنی کو پڑھیے۔ پڑھنا منع نہیں ہے، علم سیکھنا منع نہیں ہے۔ حدیث میں تو کہا گیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور خاص طور سے دینی علم تو سیکھنا چاہیے۔ لیکن ہم افسوس کی بات ہے دنیاوی علوم سیکھ رہے ہیں، منع نہیں ہے، آپ سیکھیے اور تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیے، دنیاوی علوم بھی، عصری علوم بھی ضروری ہے، لیکن میرے بھائیوں کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ آپ جب انتقال ہو جاوے تو آپ کا بچہ جنازے کی نماز پڑھنے والا ہو جاوے۔ ہم کیوں دوسرے کو پڑھائیں گے؟ خدا کی قسم اگر ہم نماز پڑھائیں گے آپ کے، وہ درد، وہ کیفیت نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی باپ انتقال ہو جاوے اور بیٹا جنازے کی نماز پڑھے گا تو اس کے اندر وہ درد، وہ کیفیت، وہ باپ کا کہ تکلیف، وہ باپ کا جدا ہو جانا، اور دل سے جو دعا نکلیں گی وہ کسی مولوی کے اندر نہیں نکلنے کا۔ اس لیے کم سے کم ہم اپنے بچوں کو، بچیوں کو اتنی تعلیم تو دے دے کہ ضروریات کی جو زندگی ہے وہ صحیح سے ہم کر لے۔ اگر ہمارے کوئی رشتہ دار انتقال ہو جاتے ہیں، ہم بلاتے ہیں مدارس کے بچوں کو، ٹھیک ہے، منع نہیں ہے، آپ بلائیے، اسی بہانے چلیے غریب یتیم کی دعوت ہو گئی اس نیت سے۔ لیکن میرے بھائیوں اگر آپ کے کوئی والد یا والدہ یا کوئی انتقال ہو جائے، اپنے سے آپ پڑھیے گا، خدا کی قسم وہ دعا اور وہ پڑھنا اس سے بہتر ہے جو دوسرا پڑھ رہا ہے یا ہم پڑھ رہے ہوں، اس سے بہتر ہے۔ آپ کے دل میں درد ہے، آپ کے دل سے جو دعا نکلیں گی وہ کسی مولانا، کسی حافظ میں نہیں نکلنے کا۔ تو آپ تو تعلیم دے رہے ہیں عصری، خوب دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں، لیکن بہت سے ہمارے نوجوان بھائیوں کو، بہنوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی کیا ہے، مقصد اصلی کیا ہے۔ کیا اللہ نے یوں ہی دنیا میں بھیج دیا بس کمانا کھانا یہی ہمارا مقصد ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، صرف کمانا کھانا یہ تو پھر ایسا ہو گیا جیسے ہم لوگ جانور کا کیا کام ہے کہ بھائی وہ ٹائم سے کھایا اور اس کے بعد اپنا ٹائم سے سویا، تو یہ تو جانوروں کی مشابہت ہو جاوے گا۔ اللہ نے ہمیں کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے اپنی عبادت کے لیے جنات اور انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اب عبادت کیسے کی جائے گی؟ اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں نازل فرمایا۔ اس دور میں بھائی جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آئے، موسیٰ علیہ السلام کو مانے، ان کی لائی ہوئی شریعت پر چلے۔ اب ہم سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہے۔ قرآن شریف ہمارے پاس موجود ہے، احادیث ہمارے پاس موجود ہے، تو اپنی زندگی کو سمجھے کہ ہم کیوں آئے ہیں۔ آپ سوچے تو صحیح، آج رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ہم لوگ عبادت کرتے ہیں لیکن یہ معلوم نہیں ہوتا کہ عبادت میں اس وقت لطف آوے گا، مزہ آوے گا جب ہم اپنے دل کی صفائی کریں گے، جب ہم اپنے اندر کسی کے بارے میں کینہ، کپٹ، بغض نہیں رکھیں گے۔ لیکن آج دیکھیں تو صحیح کہ آج ہم چند دن کی خوشی کے لیے، مختصر سی زندگی کے لیے اور چند پیسوں کے لیے اور چند زمین کے لیے ایک سگا بھائی سے بات کرنے کو تیار نہیں، بہن بات کرنے کو تیار نہیں، باپ بیٹا سے بات کرنے کو تیار نہیں، بیٹا باپ سے بات کرنے کو تیار نہیں۔ ایسی عبادت کرنے میں مزہ نہیں آئے گا۔
اور حدیث کے اندر کہا گیا کہ جو شخص رشتہ اور ناتا توڑتا ہے جنت میں ایسے لوگ داخل نہیں ہوں گے۔ اس لیے اگر غلطی ہو گئی اللہ کے واسطے ابھی سے معافی مانگ لے۔ ابھی آپ کے سامنے آپ کے تمام رشتہ دار موجود ہے، کل کو نہیں رہیں گے۔ اس لیے اگر ہم سے غلطی ہوئی ہے ہم جھک جائیں اللہ کے واسطے۔ جھک نہ جانے سے ہماری عزت کمی نہیں ہو جائے گی، اس کی عزت میدان محشر میں پتہ چلے گا۔ تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا کہیں کہیں پہ جھکنے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے۔ تو یہ زندگی بہت مختصر ہے، اور رمضان سے پہلے اپنے حالات کو تھوڑا سا غور کرے۔ آس پاس میں جو غریب غربا ہے ان کا بھی دھیان رکھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم 1 مہینہ کا راشن پورا لے لائے اور کھانے کا سارا آئٹم ہمارے گھر میں الحمدللہ موجود ہے اور ہم ہنسی خوشی میں ہے، لیکن ہمارے بہت سے ایسے محلے میں ہوں گے بھائی جو سوچ رہے ہوں گے رمضان تو آ گیا ہے لیکن افطاری کا سامان میرے پاس کیسے آئے گا؟ حالانکہ کرنے والے اللہ کیسے کریں گے پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن اللہ بھی تو کہتا ہے ایک ذریعہ ہے، تم آگے تو بڑھو۔ اللہ مالدار اس لیے نہیں بنایا کہ صرف اپنے ہی لیے آپ ضروریات پوری کریں، مالدار آپ کو اس لیے بنایا کہ آپ غریبوں کی مدد کیجیے، جو مستحق ہے، جو واقعتاً آپ کے آس پاس میں ہے، جو اس لائق ہے، ان کو آپ چپکے سے مدد کیجئے اور چپکے سے راشن وغیرہ خرید کے دے دیجئے، تاکہ وہ اس طرح نہ ہو کہ رمضان المبارک میں بھوک کی وجہ سے روزہ میں لاپرواہی ہو، عبادت میں لاپرواہی ہو، تراویح کی نماز میں لاپرواہی ہو۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے، مسئلہ بھی ہے کہ جب بھوک لگے تو نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ جب بھوک بہت تیز لگتی ہے تو کہا گیا کہ کھانا کھا کے اور پھر آئیے، اس لیے کہ خالی پیٹ عبادت کیجئے گا تو آپ وہ اللہ کی عبادت نہیں کیجئے گا جس طریقے سے عبادت کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے اب جیسے امام صاحب کو مثال کے طور پر بھوک لگی ہو یا پھر کم تنخواہ ہو، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی بال بچوں کے ٹینشن میں 4 رکعت نماز پڑھانے کی جگہ میں 5 رکعت پڑھا دیے، 3 رکعت میں سلام پھیر دیے۔ تو کیوں پھیر دیے؟ اب سب مقتدی حضرات تو ایک دم کھڑے ہو جائیں گے ڈنڈا لے کر کہ امام صاحب آپ نے یہ کیوں کیا؟ لیکن آپ کبھی غور کیجئے کہ ہم تنخواہ کتنا دے رہے ہیں، ہر چیز کا ریٹ بڑھ رہا ہے دنیا میں، ہر چیز کا ریٹ، لیکن امام مؤذن ہی کا وہی بس 5,000 6,000 میں رکا ہوا ہے۔ تو بھائی امام مؤذن کو بھی خوش رکھیے گا، تب وہ عبادت کرنے میں مزہ آئے گا اور وہ بھی اچھے سے نماز پڑھائیں گے، ان کو بھی غلطی نہیں ہوگی۔ تو تمام لوگوں کو یہ سب دیکھنے کا ہے۔ معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں، میرے اندر بھی ہے، میں یہ نہیں ہوں کہ بہت بڑا عالم ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے، میرے اندر بھی خامیاں، ہر انسان کے اندر خامیاں ہیں، لیکن اچھائیوں کو دیکھیں۔ کیا دیکھیں؟ اچھائیوں کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے بھی اور تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات